السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی. طبیعت بس اچھا سر. وہی ایجنگ، یہ بھی سوال ہے میرا، ایجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایجنگ اینڈ نیئر صحیح ڈیتھ، بات. وائی؟ ہاں ٹھیک تو ہے. میری کل پوتی نے مجھ سے یہی سوال کیا نا کہ آپ بوڑھی کیوں ہو رہی ہیں. اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. سر یہ جو سر ٹاپک ہے، یہ جو آج یہ جو آپ نے پچھلی دفعہ ہم سے کہا کہ کچھ اس پہ سوچیں، تو سر کچھ چیزیں پتہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہم لوگوں کو، کچھ لوگوں کو شاید ایسا بنایا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی اپنے لیے سبق بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کر رہا ہے. جیسے کہ اب مکس فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، 3 4 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں کمپیریزن دیکھا ہے میں نے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے بچے یہ سب کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی مجھے یہ میں نے سیکھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا، لیکن یہ کہ جو رہتے ہیں ساتھ، ان کے اندر ہوتی ہے، یہ بچوں میں ہو جائے گی، بھائیوں میں ہو جائے گی، بھابھیوں میں ہو جائے گی، یہ کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اگر کوئی بہت برا واقعہ پیش آ جائے، جو جس کا کوئی آپ وہ نقصان کسی طرح پورا ہو ہی نہ سکے، تو وہاں پر جب آپ بے بسی محسوس کرتے ہیں، تو وہاں پھر ظاہری بات ہے آپ کو ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ بھئی جس کی جو چیز تھی اس نے لے لی واپس. اور اب اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب ہر چیز ہی اس کی ہے اور وہ واپس لے لے گا، جب چاہے گا لے لے گا، یہ بات ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتے، تو ہم تو بہت بیوقوف ہیں. کیونکہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس پر تو شکر ہو نہیں رہا، اور جو چلی گئی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے سر، ہم اللہ نے کچھ لوگوں کو نا آ، ایسا بنایا ہے کہ وہ صبر شکر کرنے والے بن جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اور وہ ایسا چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے ہی کریں، جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ امتحان جو ہوتا ہے میری زندگی میں، تو یہ بڑا امتحان ہے کہ اگر دیکھیے، میں اتنی زیادہ صبر شکر کر رہی ہوں، تو میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں وہ بھی صبر شکر والے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، میں یہ سوچتی ہوں یہ بھی میرا امتحان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ڈالے رکھے، مرتے دم تک ڈالے رکھے. اس میں جو ہے نا جی، ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر لیں. ایک تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صبر شکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اس پر اجر نہیں ملنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ صبر شکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس پر ان کا مواخذہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یعنی آپ کا مواخذہ کبھی اس چیز پر، یا آپ کو اس چیز پر اجر نہیں ملے گا کہ جو اصل میں آپ کی کمائی کی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ آپ صبر شکر کرنے والے ہیں، تو آپ کو اجر ملے گا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹنکٹ ہی رکھی کہ مجھے کسی بات پہ شکایت پیدا ہو، اس پر اجر ہی نہیں ملے گا. کیوں ملے گا اجر؟ ایک بات تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھلائی ہے. اور اس معاملے میں میں آپ سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا کہ انسان کے اندر کیپیسٹیز کی، اس کی ایبلٹیز کی، اپرچونٹیز کا فرق ہے، تفریق ہے بہت زیادہ. میں اس معاملے میں میرا کانسیپٹ یہ ہے، اٹ از مائی تھیوری یو کین سے، کہ ایک چیز کے معاملے میں دیر از نو تفریق، اور وہ ہے انسان کی مورل پوٹینشل میں. انسان کے ریسورسز میں، انسان کے پوٹینشلز میں ہر لحاظ سے بڑا فرق ہے. لیکن انسان اپنے مورل پوٹینشل کو اگر محنت کرے تو ہر آدمی بڑھا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، اور درجہ جس کو کہتے ہیں نا اتم تک پہنچا سکتا ہے، آخری درجے تک پہنچا سکتا ہے. یہ پوٹینشل ہر ایک میں موجود ہے. جس کے اندر صبر ہے اس نے صبر پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں صبر شکر یہ پیدا کیا. دوسری چیز جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پہ غور کیجئے، وہ یہ کہ جب بھی کبھی کسی کی کوئی غلطی نظر آئے، تو
کوشش یہ کیجئے کہ فوراً اس غلطی کا فوکس اپنی طرف کر لیں کہ میرے ہاں یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم زیادہ نوٹ کرتے ہیں، جو چیزیں ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں وہ ہم دوسروں کے ہاں بہت نوٹ کرتے ہیں۔ کبھی اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، اس دنیا کے اینڈ تک نہ کھڑے ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ، کہ میں نے تو یہ چیز حاصل کر لی ہے، دوسرا کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی ہمیشہ اس جگہ کھڑے ہوں کہ ہم مل کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، اس میں آپ کا ساتھ رہے گا۔ ڈو ناٹ سٹ ایٹ دا پوزیشن آف اے مینٹور، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن۔ ایک تو آپ کے لیے لوگ جو ہیں ان کی نظریں بھی پھر زیادہ کرٹیکل ہو جائیں گی، اور وہ آپ کو دیکھنے لگ پڑیں گے کہ اچھا یہ بات کرتی ہیں تو اب ان کی غلطی ذرا ان کو بتائی جائے۔ اس طرح نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کانسیپٹ آف ہیوملٹی ہے اس کے تھوڑا سا خلاف ہے، کہ میں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میرے ہاں تو یہ ہے، کسی کے ہاں یہ کیوں نہیں ہے۔ نہیں، اپنے ہاں بھی مجھے ڈیولپ کرنی ہے، اور بھی ڈیولپ کرنی ہے، اور دوسرے کی بھی مدد کرنی ہے، میں نے اس کا ساتھی بننا ہے۔ یعنی وی آر گوئنگ ٹو، آئی ڈونٹ وانٹ دس پرسن ٹو لوز ہز اٹرنل لائف۔ اگر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی میں یہ اپنے آپ کو بھول جائے اور اس دنیا کا اگر ہو کے رہ گیا، کیونکہ اگر یہ دنیا پرابلم ہے نا، اگر اس دنیا کی حد تک میں سوچنے لگ پڑا تو لازماً اس نتیجے میں پہنچنا چاہیے کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، ادھر صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر شکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میننگ لیس ہیں، پرپز لیس ہیں۔ یہ اصل میں اس کی اندھیر نگری پنا جو ہے یہ ختم ہی تب ہوتا ہے کہ جس وقت میں دوسرے کے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور وہاں پر جا کر میرے دل کی باتیں بھی اور دوسرے کی دل کی باتیں بھی سامنے آئیں گی، ابھی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا نظام۔ ایک اس میں سوال یہ بھی ہے کہ ہم جس چیز کو جس شخص کے بارے میں یہ سمجھتے رہے ساری زندگی کہ بڑا ہی سنسیئر ہے، بہت ہی اچھا ہے، اس نے دھوکہ دے دیا، کیونکہ دھوکہ آپ کو ملے گا ادھر سے ہی، اور کہیں سے مل نہیں سکتا۔ جدھر آپ اعتماد کریں گے ادھر سے ہی دھوکہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے تو ان چیزوں کو ضرور اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں، مجھے اپنے آپ کو نہیں بھولنا ہے، ہر حال میں نہیں بھولنا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں بھی مجھے یہ یاد کرائے کہ مجھے غور کرنا ہے کہ میں کدھر کدھر ایسا کر جاتا ہوں، یا پچھلے ہفتے میں کدھر کدھر کر گیا۔ اس کی کنسٹرکشن ٹھیک ہو گئی تو اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ if there is something missing in behavior تو اصل میں something is missing in construction۔ جی سر، یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بس کنسٹرکشن میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ہم ان کا ساتھی بن کے، نہ کہ ان کا مینٹور یا ٹیچر بن کے، ساتھی بن کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اپنی بھی اور ان کی بھی کنسٹرکشن کو بہتر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس جرنی میں کبھی بھی اگر یہ خیال آ گیا نا جی، کبھی بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ چیز میں نے ٹھیک کر لی ہے، تو اس سے کمپلیسنسی پیدا ہو جائے گی۔ نہیں، میں اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں اور کانشیس ہوں، یہ اسی میں، اس راستے میں یہی رہنا ہے بس۔ جی سر، اچھا یہ بات تو آپ نے بہت ہی کام کی مجھے بتا دی کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ایسا بنا دیا ہے تو پھر حساب کتاب نہیں ہونا، تو یہ بات میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئی سر۔ یہ آپ سے مجھے بہت اچھا لگا سن کے کہ واقعی اگر اللہ نے اسی طرح بنا دیا ہوتا سب کو کہ صبر شکر والا ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ یا جس کو برا ہی بنا دیا تھا تو اس کا امتحان کس چیز کا تھا؟ یہ بہت کام کی بات بتائی آپ نے مجھے۔ پوٹینشلی بہت دونوں بہت کے ہاں، شکریہ سر۔ دونوں ہی موجود ہیں، یعنی پوٹینشل، مورل پوٹینشل میں ہم سب برابر ہیں جی، یہ یاد رکھیے گا۔ مورل پوٹینشل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ورنہ تو بے انصافی ہو جائے گی۔ کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی سارے پوٹینشلز اس آزمائش میں آزمائے جاتے ہیں، اور آزمائش کس کی ہو رہی ہے؟ مورل پوٹینشل کی۔ یہ ہے جو مسئلہ ہے۔ صحیح۔ یعنی اور کسی کی، آپ کی یہ آزمائش نہیں ہو رہی کہ آپ نے آئنسٹائن والی تھیوری کیوں نہیں سمجھی یا ڈسکور کی، لیکن آپ کی یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ آئنسٹائن نے جس طرح سچ بولا اس طرح میں نے کیوں نہیں بولا، یا کسی پیغمبر نے جس طرح سچ بولا اس طرح میں نے کیوں نہیں بولا، کیونکہ دونوں کے لیے آزمائش تو ایک ہی ہے وہ۔ بالکل سر، تھینک یو سر۔ موسٹ ویلکم۔